السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے 2 ایسے معجزات شیئر کروں گی جو میری سبسکرائبرز نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ معجزات میں بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو پہلا معجزہ ہے وہ لکھتی ہیں، السلام علیکم، میرا نام مہوش ہے، لاہور سے ہوں، ایک عام سادہ سی لڑکی ہوں، لیکن خواب وہ جو بہت خاص ہے۔ جیسے ہر لڑکی کے ہوتے ہیں محبت، عزت، ایک ایسا شریک حیات جو نہ صرف میری خوبصورتی کو دیکھے بلکہ میرے وجود کو محسوس کرے۔ میری زندگی بالکل نارمل تھی جب میں نے میس کمیونیکیشن میں لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ پہلے دن ہی وہ کلاس میں داخل ہوا، ہارون، سب کی نظریں اس پر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ واقعی دوسروں سے مختلف تھا۔ کپڑوں سے لے کر بات کرنے کے انداز تک اس میں ایک خاص کشش تھی۔ وہ نماز پڑھنے والا، باآداب، سجدہ اور خاموش طبع لڑکا تھا، لیکن وہ مجھ سے کبھی نہیں بولا تھا، کبھی ایک بار بھی نہیں، بس سلام یا اتفاقی ٹکراؤ یا کوئی گروپ میں بات ہو جاتی۔ میں روز اسے دیکھتی، دل میں چاہتی دعا کرتی، لیکن اس کے گرد ہمیشہ دوستوں کی بھیڑ ہوتی، لڑکیاں ہوتی، سوسائٹیز کی ہوتی، کلاس فیلوز ہوتی، اور بس میں ایک خاموش تماشائی۔ پہلا سال گزر گیا، دل میں صرف وہی تھا، نہ وہ صرف متوجہ ہوا، نہ کبھی مجھے کوئی موقع ملا۔ کئی بار دل چاہا کہ بات کروں، لیکن خودداری نے اجازت نہ دی، اور پھر وہ دن آیا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ یہ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ یہ سوال ایک دوست نے کیا تھا۔ اس دن میری آنکھوں میں نمی تھی، شاید پھر ہارون کو دیکھا مایوس ہو چکی تھی۔ میں نے بات بدل دی، لیکن اس نے ایک بات کہی، تم استغفار پڑھا کرو، جو چیز تمہیں لگے کہ ناممکن ہے وہ استغفار سے ممکن ہو جاتی ہے۔ شاید میں دوست سمجھ گئی تھی کہ میں ہارون کو پسند کرتی ہوں، کیونکہ میں نے 1.5 سال اپنے اس فرینڈ کے ساتھ گزارا تھا، تو اوبویسلی بات تھی کہ وہ جان سکتی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے وہ رات جا کر گزاری، دل بھر آئے، چپکے روتی رہی، اور وہیں سے استغفار کا سفر شروع ہوا۔ پہلے دن صرف 100 بار، دوسرے دن 200 بار، اور پھر 1000 بار، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ میری روح میں اترنے لگے۔ پہلے ہفتے دل ہلکا ہوا، دوسرے ہفتے آنکھیں روشن ہوئی، لیکن ہارون وہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی، استغفار جاری رکھا، دن مہینے بنے، مہینے سال، پھر جیسے ہی 2 سال گزرے، پھر ایک دن اچانک میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی جب کسی نے پیچھے سے آ کر دھیرے سے پکارا، مہوش۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہارون تھا۔ کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلایا۔ وہ بیٹھا، وہ خاموشی، وہی نرمی۔ اس نے پہلی بار مجھے دیکھا جیسے میں واقعی موجود ہوں۔ میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے بات بدل دی، اس نے مجھ سے پروجیکٹس کے بارے میں، گروپ وغیرہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ہماری کال اور میسج پہ بات ہونا شروع ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ جو پہلے مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، آج وہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور خود میسج کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک دن کہا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے، عجیب سا، لیکن سچ، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ یقین کریں، اس لمحے میری دھڑکن رک گئی تھی، دل بھر آیا تھا، لیکن میں نے آنکھیں نیچے رکھی۔ اس نے کہا، میں صرف دوستی یا وقتی چیز نہیں چاہتا، میں نکاح کا سوچ رہا ہوں، لیکن آپ پہلے آپ کی رضا چاہیے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں میں نمی لے کر چلی گئی۔ گھر آ کر میں روئی، سجدے میں گری، استغفار کرتے کرتے رو پڑی، یا اللہ، کیا یہ وہی ہے، وہی جسے میں نے صرف دل میں چاہا، جس کے لیے میں نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ کچھ دن بعد اس کی والدہ ہمارے گھر آئی، سب حیران، خوش، کچھ لوگ حسد میں مبتلا ہوئے، لیکن سب کچھ جیسے طے ہوا، رشتے کی بات طے ہوئی، اور چند ماہ بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ آج میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ محبت، سکون اور عزت، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ وہی شخص جس کے ساتھ میری کوئی بات نہیں تھی، آج میری ہر بات جانتا ہے، اور میں آج بھی روزانہ استغفار پڑھتی ہوں، لیکن اب کسی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ شکر کے لیے۔ یہ میری کہانی ہے، کسی فلمی منظر کی طرح لگتی ہے نا، لیکن یہ میری اپنی سچائی ہے۔ میں گواہ ہوں کہ استغفار ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی خاموش دعا میں بندے ہو، کسی بے صدا محبت میں قید ہو، یا کوئی خواہش دل کی نہا کھانے میں ڈوبی ہے، تو آج ہی اس استغفار شروع کرو۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی۔ جو اگلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم، کیا کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کو مذاق لگے، اور پھر وہی خواب اچانک پورا ہو جائے، صرف ایک دعا، صرف استغفار کے ذریعے؟ یہ میری کہانی ہے، اور میں ہوں حورین، ایک چھوٹے شہر کی بڑی خواب رکھنے والی لڑکی۔ میں نے خواب دیکھا تھا لاہور کی سب سے بڑی، سب سے مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے کا، جہاں ہر ذہین اور باصلاحیت طالب علم جانے کا خواب دیکھتا ہے۔ میں نے 9ویں جماعت سے ہی طے کر لیا تھا کہ مجھے وہی یونیورسٹی چاہیے، کچھ اور نہیں۔ لیکن سچ بتاؤں، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، نہ وسائل، نہ کچھ سفارش۔
میرے ابو ایک اسکول ٹیچر تھے، امی سلائی کرتی تھی اور ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے لیے سب کہتے تھے یہ لڑکی بہت خواب دیکھتی ہے لیکن زندگی صرف خوابوں سے نہیں چلتی، لیکن میں خاموشی سے اپنے خواب کا تعاقب کرتی تھی۔ پھر آیا انٹری ٹیسٹ کا وقت۔ میں نے تنہائی میں جا کر رو رو کر دعا کی، پڑھائی کی، دن رات ایک کیا، لیکن ٹیسٹ کے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، پورے جسم میں بخار، ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے لگا اب سب ختم ہو گیا۔ کس نے مذاق میں کہا اب تو اللہ ہی مالک ہے، اور بس وہی سے میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی اللہ ہی مالک ہے تو کیوں نہ اسی کو ہی پکاروں۔ میں نے یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی جہاں میرے سامنے استغفار کے ورد کا بھی فائدہ نکلا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں روز استغفار پڑھوں گی۔ شروع میں نے 100 بار پڑھا، پھر 500 بار پڑھا، پھر روزانہ 1000 بار پڑھا۔ میں ہر دن ہر نماز کے ساتھ ہر خالی لمحے میں استغفار کرتی، یا اللہ میرا خواب صرف تیرا سہارا چاہیے۔ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا اور میرا نام نہیں تھا۔ میری دنیا ٹوٹ گئی۔ سب نے کہا ہم نے کہا تھا نا خواب دیکھنے بند کر دو۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور بس استغفار پڑھتی رہی۔ 2 دن کچھ نہیں کھایا، صرف دعا، صرف آنسو، صرف استغفر اللہ۔ تیسرے دن رات کو میں سو گئی۔ خواب میں ایک سفید کپڑوں والی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں کالج کا لیٹر تھا۔ اس نے کہا تھا تمہاری محنت، تمہاری استغفار رنگ لائی، اٹھو۔ میں ہڑ بڑا کر اٹھی، یہ خواب سچا لگ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر پھر سے ای میل چیک کی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن شام کو فون آیا، کالج انتظامیہ نے بتایا آپ کا نام ویٹنگ لسٹ پر تھا لیکن ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ میں خوشی سے چیخ پڑی۔ امی رو رہی تھی۔ ابو نے کہا بیٹا تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، اس نے تیرے لیے دروازہ کھولا ہے۔ پھر اصل جنگ شروع ہوئی، فیس کہاں سے آتی؟ ابو نے اپنی جمع پونجی نکال لی، امی نے زیور بیچ دیے، لیکن پیسے پھر بھی کم تھے۔ میں نے استغفار کا ورد اور بڑھا دیا، دن میں 2000 بار۔ اگلے دن حیرت انگیز واقعہ ہوا، میرے ابو کے اسکول کے پرانے شاگرد نے فون کیا، سر میں نے آپ کی بیٹی کا نام سنا ہے، آپ کی خدمت کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے میری پہلی سیمسٹر کی فیس ادا کر دی۔ یہ سب استغفار کا معجزہ تھا۔ کالج کا پہلا دن آیا، میں ان سب لڑکیوں کے درمیان بیٹھی تھی جو برانڈڈ کپڑے، آئی فونز اور بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن میرے پاس ایک سادہ سا بیگ، ایک پرانا فون اور دل میں استغفار۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے، نظر انداز کرتے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ ہر کلاس کے بعد، ہر بریک میں، ہر رات کو سونے سے پہلے صرف استغفار۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور میں نے پورے بیچ میں ٹاپ کر گئی۔ تب لوگ کہنے لگے اس لڑکی میں کچھ خاص ہے۔ کالج میں اسکالرشپ ملی، اسٹوڈنٹ سوسائٹی میں منتخب ہو گئی، اور اب وہی لڑکیاں جنہوں نے مذاق اڑایا میرے ساتھ سیلفی لینے لگ گئی۔ لیکن مجھے معلوم تھا یہ سب کس کا کرم ہے، میرا راز صرف ایک تھا، استغفار۔ آج جب میں اس یونیورسٹی سے گریجویشن کر چکی ہوں، لوگ میری کہانی سن کر حیران ہوتے ہیں، اتنے کم وسائل، اتنی بڑی کامیابی، اور میں صرف ایک بات کہتی ہوں، استغفار آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے، کوئی ایسی منزل جو ناممکن لگتی ہے، تو آج سے استغفار شروع کریں۔ سوچنا چھوڑو، زبان سے استغفر اللہ ادا کرو، اور دیکھو کس طرح وہ رب تمہاری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بڑے بڑے معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کی جو میں نے بالکل انہیں کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔